دوستو، دنیا میں بہت سے نیک اور نرم دل حکمران آئے، لیکن ان کے علاوہ کچھ حکمران ایسے بھی تھے جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور بہت سے لوگوں کی جانیں لے لیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی ظالم حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ انس بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس ٹی وی۔ نمبر 10، مینگسٹو ہائیلی مریم۔ یہ ایتھوپیا کا حکمران تھا۔ یہ اپنی مخالفت کرنے والے کسی بھی شخص کو ہلاک کروا دیتا تھا۔ جب اس نے اپنی پہلی تقریر کی تو اس نے انقلاب اور EPRP ایتھوپین پیپلز ریولوشنری پارٹی کی موت کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی قوم پر بہت بھاری ٹیکسز بھی لگائے اور جو شخص یہ ٹیکسز ادا نہیں کرتا تھا اسے بہت سخت سزا دی جاتی تھی۔ نمبر 9، کم il سنگ۔ کم il سنگ نارتھ کوریا کا حکمران تھا۔ اس نے طاقت، جارحیت اور دھوکہ دہی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کی قیادت کی۔ اس نے اپنی قوم سے احترام اتنا کھو دیا کہ اس نے افواہ پھیلائی کہ US نے دیہاتی علاقوں میں بیماری کی وبا پھیلائی ہے اور لوگوں کو اس پہ مزید قائل کرنے کے لیے اپنے ہی 16 لاکھ لوگوں کو ہلاک کروا دیا۔ نمبر 8، اسماعیل انور پاشا۔ اقتدار کی جستجو میں مارے جانے والے ڈکٹیٹرز میں سے شاید اسماعیل انور پاشا سب سے زیادہ یونیک ہیں۔ یہ ینگ ٹرک ریولوشن کے لیڈر تھے۔ جب وہ ورلڈ وار 1 میں اور بالکن وار میں اپنی فوج کی قیادت کر رہے تھے تو وہ اور بھی طاقتور ہو گئے، لیکن میدان جنگ میں تجربے کے باوجود بھی بہت برے رہے۔ وہ جنگ پہ جنگ ہار رہے تھے، اور اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری کامش میں اپنے شرمناک نقصان کی تلافی کے لیے 15 لاکھ سے زیادہ ارمانی اور 10 لاکھ اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہلاک کروا دیا۔ نمبر 7، عمر البشیر۔ سوڈان کے صدر کی حیثیت سے عمر البشیر کا سب سے عظیم کارنامہ سوڈان میں موجود خانہ جنگی کو ختم کرنا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں لبرش آرمی کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا پڑا جس کی وجہ سے ڈارفور میں جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں 4 لاکھ لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نمبر 6، پول پوٹ۔ کمبوڈیا کے کمیونسٹ لیڈر کی حیثیت سے پول پوٹ نے ایک ایسے ملک کا تصور کیا جو ہر لحاظ سے برابر ہوگا، لہٰذا اس نے شہر کے لوگوں کو گاؤں میں اور گاؤں کے لوگوں کو شہر میں بھیجنے کا سوچا، لیکن جیسی توقع کی جا رہی تھی ویسے نتائج نہ مل سکے۔ اس پر اس نے لوگوں کو سزا دینے کے لیے تعلیم، ادویات وغیرہ جیسے حق سے محروم کر دیا، اور یہاں تک کہ اس کے نظریات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس نے 25 لاکھ لوگوں کو موت کی سزا دی۔ نمبر 5، ہڈیکی ٹوجو۔ جب انہیں امپیریل جاپانیز آرمی کا جنرل بنایا گیا تو یہ اپنے اقتدار پہ راضی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے وزیر اعظم، آرمی وزیر، وزیر داخلہ، وزیر تعلیم اور وزیر تجارت سے اپنی ریاست کی ترقی کے لیے بہت سی ذمہ داریوں پہ بات کی۔ انہوں نے نازیوں کے ساتھ تعلقات بھی بڑھائے، اس امید کے ساتھ کہ جب ہٹلر اقتدار میں آئے گا تو اسے بھی اقتدار مل جائے گا۔ ان کے دوسرے ایشین ممالک پہ بے داغ حملوں کی وجہ سے ان کو 50 لاکھ سے بھی زیادہ افراد کی ہلاکت کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ نمبر 4، جوزف اسٹالن۔ جوزف اسٹالن 1924 میں لینن کی وفات کے بعد سوویت یونین کے حکمران بنے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ترقی کی راہ میں لے جانے کے لیے بہت سے پروگرام سٹارٹ کیے اور ان کی نئی معیشت میں جانے کی کوشش 1 کروڑ لوگوں کی بھوک کا باعث بنی۔ ان کی ریاست میں بہت سے لوگ ان کے خلاف تھے، اسی وجہ سے انہوں نے گریٹ پرچ لانچ کیا۔ جو بھی شخص ان کی اور ان کے نظریات کی مخالفت کرتا اسے ہلاک کر دیا جاتا۔ نمبر 3، لیوپولڈ II۔ لیوپولڈ II بیلجیم کے کلونیل لیڈر تھے۔
انہوں نے اپنی کونگو فری اسٹیٹ کی آڑ میں 15 ملین کونگولیئنز کو پہلے غلام بنایا اور پھر انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ یورپین پاورز نے اسے یہ علاقہ اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے دیا تھا، لیکن اس نے اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا اور تاریخ کے بدترین مظالم کا ارتکاب کیا۔ نمبر 2، اڈولف ہٹلر۔ ان کو کسی تعارف کی زیادہ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک جرمن جماعت نازی کے رہنما ہونے کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کو 6 ملین یہودیوں سمیت 17 ملین لوگوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان پہ بے شمار جنگی جرائم ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو میدان جنگ میں اتارنے کا مجرم بھی مانا جاتا ہے۔ نمبر 1، ماؤ زیڈونگ۔ ماؤ زیڈونگ ورلڈ وار 2 کے آغاز میں چائنا کی کمیونسٹ لیڈرز میں مشہور ہوئے۔ یہ حکمران اقتدار کا کافی پیاسا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے پہلے 5 سالوں میں بے شمار سزائیں دی۔ اس نے تقریباً 4 سے 6 ملین لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی پالیسیز کی وجہ سے بھی تقریباً 2 کروڑ لوگ بھوک سے مر گئے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی ریاست کے دشمنوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے ظالم ترین حکمران۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اپنے پیارے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔